جی السلام علیکم دوستو، میں نعیم چشتی فیس بک لائیو سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے سب سے فائنسٹ ٹرک آرٹسٹ موجود ہیں، ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ اور ان کا فن جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں اس کو سراہا گیا ہے بلکہ دنیا بھر میں ان کے کام کو، ان کے فن کو سراہا گیا ہے، اور وہ اپنے فن کی نمائش کئی ملکوں میں کر چکے ہیں۔ میں ان کے فیس بک وال پہ بھی دیکھ رہا تھا، بہت ساری جگہوں پہ ان کے کام کو سراہا گیا ہے۔ نوجوان آرٹسٹ ہیں، رنگ بکھیرتے ہیں، رنگوں سے، رنگوں کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اور ریسنٹلی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بہت سارے جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی ان کو کوریج دی کہ انہوں نے امریکی شہری جارج فلائیڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کی ہی دیوار پہ ایک پینٹنگ بنائی۔ اور ظاہر ہے کہ اس پینٹنگ سے یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا سے تفریق اور نفرت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے وہ تصویر پینٹ کی جس کو پاکستان کے لوگوں نے، دنیا بھر کے لوگوں نے بہت سراہا، اور یقیناً پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت میسج دنیا بھر کو بھی گیا، اور امریکن جو مظلوم طبقہ جہاں بھی بستا ہے ان کے لیے ایک اچھا میسج، ایک اچھا پیغام ان کی طرف سے گیا۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام ہے حیدر علی۔ حیدر علی صاحب، آپ کو بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میں بہتر ہوں اور تندرست ہوں۔ جی حیدر علی، آپ سے ہم آج کچھ باتیں کریں گے، کچھ پرانی باتیں بھی کریں گے۔ یقیناً آپ کے لیے بورنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ بہت سارے انٹرویوز دیتے ہیں، تو آپ سے ہر بندہ یہ پوچھتا ہے، مطلب وہ کوشچن آپ کے لیے ریپیٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے دوستوں کے لیے وہ باتیں نئی ہوں گی اور ہمارے دوست بھی یہ جاننا چاہیں گے، تو اس کے لیے پیشگی جو ہے وہ معذرت ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ حیدر صاحب، آپ نے یہ ٹرک آرٹسٹ کا یا ٹرک آرٹ کا جو کام ہے، یہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے اور کتنے سال ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے اس گھر میں ہوا جس میں ٹرک آرٹ ساری فیملی ٹرک آرٹ سے وابستہ تھی۔ ماموں اور بھائیوں کو بھی میرے کام آتے ہیں، حالانکہ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ابھی تو خیر کافی سے چھوڑا ہوا انہوں نے، کرتے ہیں سارے گھر والے کام ہی کرتے ہیں میرے۔ تو گارڈن کا علاقہ ہے، چاروں طرف ٹرک مارکیٹ ہے، وہاں سے میں وہاں پہ پیدا ہوا، اور تقریباً 7 سال کی عمر سے میں نے یہ کام، والد صاحب نے ایک 7 سال میں مجھے برش پکڑا دیا، والد صاحب نے کہ بیٹا بھی ہے، آپ لائنیں مارنا شروع کر دو۔ ایک ہمارا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو لمبی ڈیٹیل میں انٹرویو کرنا پڑے گا، اور اس لیے میں نے وہ کہا تھا کہ کیونکہ یوٹیوب والے حضرات بھی انہوں نے لمبے لمبے انٹرویو کیے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بھی اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، اگر لوگ دیکھیں گے ان کو بھی تو ان کا بھی ایک کلک، ایک لائک شاید ان کا بھی وائرل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے ہر بات کا کہ جیسے آپ نے سوالات اٹھائے، آپ نے پہلے ریسرچ کری، دیکھا، سوچا کہ یار میں کیا پوچھوں، پھر آپ نے یہ سارے سوال لکھے کاغذ پہ، اب آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات، سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی بالکل بات صحیح ہے۔ کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے، یہ بات بچپن کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک آپ کا مقصد انٹرویو کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بچپن میں کیسا تھا، اور کام کیسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک رنگوں اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو یہ احمد امین بھائی چشتی صاحب، بات یہ ہے کہ یار انسان میں بھی آپ کے جیسے ہی ہوں، سب ایک جیسے ہی ہیں انسان، جی جی ٹھیک ہے نا۔ بالکل۔ میری فیلڈ تھی ایک قدرت، سب کو قدرتی اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، اور بس یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کوشش زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ اللہ نواز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محنت کی بات ہوتی ہے، جستجو اور لگن کی بات ہوتی ہے، تو اللہ نے، میرے سب کمال نہیں ہے میرا کچھ بھی، یہ سب میرے رب کا کمال ہے، ذہن میں ڈالتا ہے وہ کام میرے سے ہو جاتا ہے، جہاں بھیجتا ہے میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے یقین، میں نان میٹرک ہوں، میں نے میٹرک کلیئر نہیں کیا، سائنس میں میٹرک میں نے پیپر وغیرہ دیے تھے، تو ایک پیپر میں لیب کے وہ اس میں رہ گیا تھا، تو اس کے بعد میں گیا نہیں، ہڑتالوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا کراچی میں، تو میں نے کہا یار روز روز ہڑتالیں کراچی میں ہو رہی، چلو چھوڑا ادھر کام ہی کرو، اس میں پیسے تو مل رہے، چلو ٹھیک ہے نا۔ ابو کو میں نے بولا ابو میرے کو پریشانی ہوتی ہے، میں نے بہانا بنایا، ابو بولتے تھوڑا خبر صبر خیر ہے، ہڑتالیں بیٹا ختم ہو جائیں گی، تو پڑھ، پہلے پڑھ لے۔ میں نے بولا ابو اچھا، میں نے ابو کو بولا ابو یار میرے سے نا
سیدھی بات بتاؤں, مینڈک کاٹ رہے تھے, میرا دل خواب ہوا تھا, تو لیب میں ویسے نہیں جایا جاتا, اندر مجھ سے نہیں جایا جاتا. ہوں تو بولا بیٹا کیا کرنا ہے, میں بولا ابو کام کر تو رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ مستقل کام کروں, یعنی کہ میں اسکول سے آ کے 12 بجے کے بعد ہوں میں اپنے کام پہ چلے جاتا تھا. ابو ورک شاپ اپنا ہی تھا سارا, اپنا 2 ورک شاپ تھے اپنے, تو اس میں کام بھی کرتا رہتا تھا, کھیلتے کودتے بھی رہتا تھا. ابو کھلاتے پلاتے, جو ریڈی والا جاتا تھا اس کو ابو بولتے تھے بھائی یہ جو بولے نا اس کو کھلانا. ابو مجھے تیار کر رہے ہیں, اب یہ دیکھو تو میرا باپ بھی تو ہوں تیار کر رہا ہے نا, میری خالی محنت نہیں ہے بھائی, یہ اللہ نے میرے کو کیسے کیسے دوست ہاں دیے, ہاں کیسے کیسے ساتھی دیے, ٹھیک ہے نا. تو ہاں ہوں یہ سب ان کا کمال ہے. یہ اللہ نے میرے لیے, مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں اگر اپنی زندگی دیکھوں کہ مجھے اللہ نے کہاں پیدا کیا اور کیسی جگہ پہ پیدا کیا. گارڈن بڑا خوبصورت لگا, اور نام بھی گارڈن, ہوں اس کو پہلے گاندھی گارڈن کے نام سے مشہور ہے, اب آج کل زولوجی اس کو کہتے جی لگتا ہے کہ حیدر علی صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا. ابھی وہ دوبارہ آتے ہیں آن لائن تو ہم ان سے باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. السلام جی علیکم. جی وہ نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا شاید. جی جی کوئی بیچ میں کوئی نہیں نیٹ کا مسئلہ نہیں, بیچ میں کوئی کال آ جاتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں کال آ جائے. تو ہاں ہاں میں کیا بتا رہا تھا کہ ہاں, تو ابو اس طرح مجھے جب اب اچھا میں غور کرتا ہوں اپنی پچھلی زندگی پہ, تو اس طرح کے ابو مختلف جیسے برش کلر مجھے دیتے تھے جہاں تک میرا قد پہنچتا تھا. پھر میں ہوں ٹیبل رکھ کے اوپر کام کرنے کا دل کرتا تھا, ابو میں نے اوپر کام کرنا ہے. تو پھر ابو ابو کے شاگرد آتے تھے, کوئی 100 روپے دے رہا ہے خوش ہو کے کہ استاد کام اچھا ہو گیا, کوئی 200 روپے دے رہا ہے, کوئی 50. اس وقت تو بڑی پیسے ہوتے تھے ہمارے لیے. ہوں تو ہاں شوق بڑا, اس طرح ہمارے شوق بڑا کہ یار ادھر تو اچھے پیسے مل رہے ہیں. تو ابو بولے بیٹا اگر تم اچھا کام کرو گے نا تو اور ترقی کرو گے, یہ تو کم ہے ویسے, ہوں کیونکہ ان کا کام یہ بس کیا بولے بندہ, اور میں بار بار کاٹ رہا ہوں پھر بھی فون آ رہا اچھا ہے. چلیں ہاں تو کالز آ رہی ہیں. ہاں اچھا بس اچھا ہاں, اچھا حیدر تو بھائی وہ پھر مطلب آپ سے یہ اس طرح سلسلہ آپ چلتا سے یہ رہا آگے. پوچھنا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مطلب آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور والد صاحب نے کہا مطلب برش پکڑا دیا اور کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں اور جا کے نہیں سیکھا ہے بلکہ گھر سے ہی سیکھا ہے, والد صاحب سے سیکھا ہے, وہ آپ کے استاد ہیں مطلب اس کام کے ٹرک آرٹ کے. جی ہاں, نہیں کہیں اور سے, میرے والد صاحب نے مجھے اور استاد کے پاس ملا, یعنی جیسے ابو کے پاس ابو کے شاگرد بہت سارے ابھی بھی ماڑی پور آپ ٹرک اڈے پہ آئے, ٹھیک ہے, ابو کے شاگرد ہیں. اب تو ماشاء اللہ پاک پتن کے ہیں, ساہیوال چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میرے چاچا کی دکان ہے خراب مشین کی, ماشاء اللہ اچھی ان کی دکان ہے. اور ان کے میرے چاچا کا نام ہے امانت علی, ادھر بھی آپ پوچھیں, انتقال ہو گیا ان کا, ان کے بیٹے وہاں پہ کام, ان کے شاگرد بھی کام کر رہے ہیں, اچھا تو اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ دیکھیں مشہور بندے جیسے ہم مشہور ہوتے ہیں اپنے ایک سرکل میں ہم مشہور ہوتے ہیں, تو آپ نواب شاہ چلے جائیں, جی وہاں جی پہ میرے بالکل. چاچا کام کر رہے ہیں, میرے ابو کے شاگرد ہاں ہاں گجرانوالا وغیرہ میں کوئی ہاں انتقال کر گیا, کوئی پتہ نہیں مجھے جانتا ہے, کسی نے مجھے چھوٹا دیکھا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہوئی ہوئی ہے ابھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, مطلب آپ کا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جو کہ مطلب ٹرک آرٹ کی فیملی ہے, آپ کے مطلب چچا, آپ کے والد صاحب, مطلب یہ جی ایکسٹینڈیڈ ہاں, جی فیملی ہاں, جو ہے وہ سب لوگ اس کام سے جی ہاں, منسلک ہیں. اگر ہم کہیں ملنے جی بھی جی جا رہے ہیں تو ٹھیک وہاں پہ رنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. ہے. ٹھیک ٹھیک جی ہاں, جی ہاں. صحیح. اور اس کے اچھا بعد پھر ہم نے اچھا کیا کہ حیدر علی صاحب. مجھے جو جی ابو جی اپنے شاگردوں کے پاس لگایا, اپنے اور دوسرے جیسے استاد لوگ آتے تھے کام کرنا, سینئر جو اس ٹائم پہ ہوتے تھے, تو وہ کام دیکھ کے استاد اس کو میرے پاس چھوڑو, کوئی بولتا استاد میرے پاس چھوڑو, کوئی بولتا استاد میں, ابو نے مجھے مختلف استادوں کے پاس بھی چھوڑا. اس طرح کر کے ابو مجھے سنیما میں بھی چھوڑا, ابو نے مجھے سائن بورڈ پہ بھی کام کر کے تھوڑا سا بتایا کہ یار بیٹا لیکن بڑا ٹرک میرا رنگ بہت لگتا تھا ٹرک میں, میرے جی کو جی جی. اچھا وہ حیدر علی بس صاحب الگ ہی ہوتا تھا کہ میں ایک ایک کلر کے بندہ بعد دوسرا جب اٹھاؤں, شروع کرتا ہے. پیلا اٹھاؤں, پیلے کے بعد بلو اٹھاؤں, ہاں گرین اٹھاؤں, پنک اٹھاؤں, اورنج جی اٹھاؤں. جی تو اس طرح کے شوق ہے نا, وہ رنگوں کے سے بس وہ دوستی کرا دی میری, تو دوستی آج تک جی جی میرے ساتھ ہی بس چھوڑ نہیں آج تک وہ.
اب رنگ پورے اپنے خاندان کے ساتھ آ جاتے ہیں کبھی کبھی میرے ساتھ، تو اس ہوں۔ طرح کی صورتیں ہوتی ہے کبھی کبھی. اچھا حیدر بھائی، ایک آدمی جب یہ سیکھنا شروع کرتا ہے ٹرک آرٹ، تو اس کو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے سیکھنے میں؟ یہ ایک اچھا آرٹسٹ بننے میں ایک شاگرد کو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ہلو؟ جی نیٹ کا پرابلم آ گیا ہے، اب دوبارہ سے آتے ہیں وہ، ہم باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. جی تو حیدر علی صاحب ہاں بھائی، سن بات یہ رہے ہیں ہے آپ؟ کہ بھائی جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے اللہ نے موقع دیا اپنے ابا کے ساتھ عمرے پہ جانے کا 2001 میں، اور 2000 ہوں، ہاں، تو اس وقت میں گیا عمرے پہ گیا مکہ مدینہ، اور زیارتوں پہ گیا. ہوں۔ تو وہاں دعائیں کی میں نے، اللہ مجھے پاکستان میں مشہور کر دے، کراچی میں مشہور کر دے. اس طرح کی بچپن میں بندہ اچھا خوش اچھا، ایک ہوتا ہے، اپنے کام سے اتنی ہاں ہوتی تو مجھے آپ کہ کی یار دعائیں قبول ہو گئیں؟ میں سے ویسا کیوں نہیں ہوتا جیسے سینئر کرتے ہیں، میرے سے ویسا کیوں نہیں ہوتا جیسے سینئر کرتے ہیں. بچہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب ابا بھی بولتے ہیں بیٹا تسلی سے نا سمجھا رہے ہو. اچھا، ہوں، ان کو استادوں کے پاس چھوڑ کے، جب وہ ایک کے پاس استاد کے پاس چھوڑا، اس نے مجھے 4 سال 5 سال اپنے پاس لگایا، اور اس کے بعد اس نے کہا بیٹا تیری تو ابا کی گھڑیاں ہیں، تیرے ابا کی تو ورک شاپ ہے، تو سیکھ کے کیا کرے گا؟ میں نے بولا ہوں، میں نے تو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، تو پھر کیا بہتر کو بولوں ابھی کہ بھائی تو پہلے ابا کو بول دے، تو اس ٹائم تو بولا تو استاد بھیج دو. میں نے بولا یار یہ غلط بات ہے. پھر خیر اس طرح کے لوگ بھی آئے، کمپٹیشن ہوئے. کمپٹیشن تو خیر نہیں کہیں گے جی، استادوں سے، کہ ایک ٹف ٹائم ملا مجھے، اور ہوں، ہوں۔ ٹف ٹائم اچھا ملا، حیدر ٹف ٹائم بھائی، میں مجھے آپ کافی لوگوں کو آپ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ دیکھنے کا میری موقع آواز آ رہی ہے ملا. آپ تک؟ جی 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 حیدر بھائی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جی، آ رہی ہے آواز. ایک جو جو ٹرک آرٹ سیکھنا چاہتا ہے، ایک شاگرد جو ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے ایک اچھا آرٹسٹ بننے میں؟ یعنی یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے ٹرک آرٹ سیکھنا، یا جلدی سیکھ لیتا ہے بندہ؟ دیکھیں، ایک بندہ نا، ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کوئی معمولی چیز نہیں بنایا ہے. کئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، یہ اپنے اندر کئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، اور سیکھنے والا ہونا چاہیے. تو اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ میں اس کے علاوہ باہر نکلے نہیں، ٹرک کے علاوہ، ٹرک آرٹ کے علاوہ مجھے اس کے علاوہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ. تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو طریقہ کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مجبور ہی پڑھا لکھا کوئی آتا ہے تو آتا ہے، مجبور پڑھا لکھا، ہوں، یا پھر جیسے میرے کوئی دوست ہے، اس کا بھانجا آ گیا، یا کسی کا ماموں آ گیا، یا کسی کا چاچا آ گیا، یا کسی گاؤں سے دور سے پرے سے کوئی، کسی کے توسط سے کوئی آ کے مل گیا، استاد اس کو رکھ لو، میرا یہ فلانا ہے. ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی پیپر وغیرہ تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو ان چیزوں کو نہیں کرتے کہ یار ہم تو بس نام سنتے ہیں، کہاں سے آیا، وہاں سے آیا، یار کیا بولے گا کہ یار میں وہاں سے ہوں، لوگوں نے رکھا نہیں، کراچی والے ایسے ہوتے ہیں. نہیں یار. تو اس طرح کر کے ہوں۔ میں نے ان کو، میرے ماشاء اللہ شاگرد وہاں باول نگر میں بھی شاگرد ہیں، اور اچھا اچھا اچھا، تو کتنے عرصے میں وہاں بھی سیکھ جاتے ہیں شاگرد ہیں. شاگرد؟ کتنا عرصہ لگتا ہے ان؟ دیکھیں ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا، وہ بندہ یا تو پھر بھگتا ہے یا پھر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر سیکھتے ہی سیکھتا ہے وہ. ہم سرسے ورسے ہم نہیں لگاتے اس کے، ویسے لم سم اگر دیکھے حساب لگائیں پتن کے 4 سال میں کچھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں، 8 سال میں بھی کچھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی تو 25 سال میں بھی نہیں سیکھتا. ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، جو پرانے بھی ہیں، تو کام کے اندر تھوڑا سا جیسے کافی کام جیسے پورٹر بنے ٹرک میں زیادہ اہم ہوتا ہے، تو وہ ذرا استاد لوگ دیر سے سکھاتے ہیں، پھر شاگرد کے صبر بھی دیکھتے ہیں استاد لوگ، اور اس طرح سے وہ الگ طریقہ اچھا کام حیدر کرتے بھائی، ہیں. ہمارا جی حیدر کوئی بھائی، اب نہیں ہماری جیسے اب لائٹ اسکول ہماری وغیرہ. لائٹ چلے گی اب. تو یہ جو پاکستانی ٹرک آرٹ ہے، یہ دنیا میں اس کو کیسی پذیرائی ملتی ہے؟ کیا دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس کو دیکھیں، آپ لوگوں کو اس کا بارے میں ابھی پتہ چلا ہے، ہمارے ہم وطنوں کو مسئلہ یہ کہ پتہ تو پہلے ہی تھا، لیکن اتنا پاپولر یہ یہاں پہ اب ہوا ہے. ورنہ آپ پچھلے دور میں چلے جائیں تو باہر کے لوگوں نے اس کے اوپر تصویریں کھینچی ہیں، جب میڈیا، سوشل میڈیا کی سہولت اتنی نہیں تھی موجود، جب گورنمنٹ اس پہ کافی، اور پوری دنیا کے لوگ آتے تھے پاکستان میں اور تصویریں کھینچ کے لے کے جاتے تھے. تو
وہ بھی ہمیں کافی کام آئی یہ چیزیں. اور اس کو نام ہی اس میں ٹرک آرٹ جو دیا ہے وہ گورے نے دیا, اور ہمیں جو نام دیا ٹرک جی آرٹسٹ وہ گورے نے دیا. ہم پھول پتی صحیح, والے ہیں اصل مطلب میں, پھول انہوں نے, پتی نام ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پھول پتی کہتے ہیں. ہم جی لوگ جی کسی زمانے میں گاڑیوں میں پھول ہی پھول بناتے رہتے تھے, تو وہ اس کے علاوہ چھوٹی ہر سائز ہوتا تھا گاڑی کا, تو وہ بڑی ہوتی رہی, بڑی ہوں چیزیں بنتی رہی, ٹھیک ہے نا. ہوں تو اس کو ہوں تو اس طرح یہ کم ہوا ہے. تو استادوں نے اس پہ بڑی محنت کی, ہمارے سینئر نے, سب جو پرانے استاد لوگ ہیں ان کے بچے میرے ساتھ ابھی کام کرتے ہیں, کسی نے چھوڑ دیا حالات کی وجہ سے, دیکھ کے ہوں صورتحال دیکھ کے وہ سب ہوں اس طرح چلتا رہتا. شاگرد جی یہ ہوتا ہے کہ کوئی 4 سال میں سیکھ جاتا ہے, کوئی 6 سال میں سیکھ جاتا ہے, کوئی 2 سال میں اچھا کاریگر بن جی جاتا ہے. جی اور ہم اس کو آگے ہوں ماشاء اللہ آگے, یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے, ایک ہوتا ہے نا پرانا, آپ نے سنا ہوگا کہ شیر جو بلی شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی, سب کچھ ہوں سکھا ہوں دیتی ہے. ہوں یہ پرانا ہوں پرانا سنا ہوگا آپ نے کبھی. تو میں بچپن ہاں میں بھی بالکل یہ ایسے ہی. سنتا تھا. میں نے بولا یار, ہوں میں سوچ بلی شیر کو کیوں نہیں سکھاتی, حالانکہ شیر ہوتا ہے اور چڑھ سکتا ہے بلی سے پہلے, کیوں نہیں سکھاتی. اس لیے وہ پھر میرے استاد ہوں سے کسی پوچھا, یار یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بولا یار یہ مسئلہ یہ ہے کہ استاد ہمیشہ اپنے پاس ایک گر رکھتا ہے تاکہ شاگرد ہوں بھاگے نہیں. بالکل صحیح ہے. اب میں سوچ اچھا میں پڑ گیا, میں نے حیدر بولا علی یار یہ صاحب, تو غلط بات ہے. حیدر علی, ایک اب بات سن لے, اب حیدر علی بڑی صاحب, اچھی بات کرنے لگا ہوں, میں بڑی اچھی بات کرنے لگا ہوں, جی جی بات سننے کے لیے. جی 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 بولیے, جی جی بولیے بولیے. تو بھائی یہ مثال دیکھیں, استاد, میں نے سوچا یار یہ رکھ کے کرے گا کیا استاد, یہ داؤ رکھ کے کرے گا کیا. درخت پہ چڑھے, دوبارہ چھلانگ لگانا بتایا اس کو, ہمت بڑا ہے اس کی, کہ چل اب تیرا کمال کی طرف سے چھلانگ لگانی ہے اور بچنا ہے. یہ کمال تھا اس میں. ہاں بالکل صحیح. تو میں نے سوچا نہیں یار, جب میں میٹرک کلیئر کروں, یہ تو نہیں ہوتا کہ میں ٹیچر کو بولوں نہیں ٹیچر میں نے آپ کے ساتھ ہی پڑھنا, نہیں 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 میں 11ویں میں نہیں جانا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ آگے بڑھیں گے تو آپ آگے کام آئے گا نا آپ کو. تو اسی طرح بالکل اگر آپ صحیح. آگے کام بڑھیں گے تو آگے کام آئے گا, رکیں گے جی ڈریں گے صحیح. کبھی کام نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا حیدر علی صاحب, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ٹرک آرٹ پہلے گوروں نے اس کو بہت مطلب انہوں نے اپریشیٹ کیا, پذیرائی ملی وہاں پر, تو پاکستانی لوگوں کے بہت سارے علاقوں کے لوگ اس کو اتنا مطلب وہاں شاید انہیں پتہ نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں ٹرک آرٹ جو ہے اس کو کتنی, یا ٹرک آرٹسٹ کو کتنی عزت ملتی ہے, کتنی پذیرائی ملتی ہے, کیا پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر, یا یار باہر آپ کے زیادہ پسند سامنے کیا تو, جاتا ہے؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ ہاں میں آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں. تو بات یہ نا کہ یار وہ دیکھیں, ہماری ڈرگ آرٹسٹوں کی محنت, ہمارے محنت, ٹھیک ہے, یہ اور آپ کی محبت, یہ ہمارا ثبوت ہی تو ہے کہ پاکستان سے اپریشیشن کتنی مل رہی ہے. پاکستان سے اپریشیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو, یہ تو ہمارا, میں خود پاکستان ہوں بھائی, ٹھیک ہے بالکل نا. صحیح. پاکستان سے اصل میں ہمارا اپنا ٹرانسپورٹر ہے. اب دیکھیں نا, دنیا کو ہم نے رنگ دکھا دیا, پاکستان کے رنگ دکھایا نا. یہ جو ہمارے ٹرک ہے بالکل. پاکستان میں چلتے ہیں, ہمارے پاکستان میں بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کام ایک سمجھ لیں کہ ایک خواہش دل میں, سمجھ لیں کہ 2006 میں پھر میں امریکہ گیا اماں کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ. تو میں اچھا وہاں کہ یا اللہ, کراچی پاکستان میں تو نے مشہور کر ہی دیا, دنیا میں بھی کر دے تو کیا ہو جائے گا. وہ اس نے پھر بس اچھا مجھے نہیں پتا چلتا وہ کہاں سے ذہن میں آتی ہے اور کہاں سے چیزیں, اس طرح اس کا سسٹم چلتا ہے. اللہ کی مہربانی ہے, میری اتنی طاقت نہیں, اوقات ہی میری اتنی نہیں ہے کہ میں اتنی دنیا گھوم سکوں. یہ سب اس کی کرم نوازی ہے, اور صحیح. میرے ہاتھ سے جو چیز نکل رہی ہے یہ سب وہی نکال رہا ہے, اسی کی بدولت نکل رہی ہے جو اس کی دین ہے رب تعالیٰ ہاں کی, اپنے حبیب اچھا کے بالکل صدقے. ٹھیک ہے. آپ کیسے امریکہ کیسے گئے پہلی دفعہ, مطلب کس سلسلے میں گئے تھے آپ امریکہ, اپنے کام کے سلسلے میں گئے, کون لے جی کے جی گیا, جی کس جی طرح کام سے کے مطلب؟ یہ مجھے پروفیسر جوناتھن مارکینر, پی ایچ ڈی پروفیسر وسکونسن یونیورسٹی کے, ہڑپا وغیرہ میں کام کرتے تھے, مجھے ان کا کوئی اچھا. آرکیولوجی کا کام تھا. تو ہاں ہاں. اس کے پروفیسر وہ تو وسکونسن, تو وہ لے کے گئے تھے پہلی مرتبہ. انہوں نے اسمتھسونین سے انویٹیشن اور ہمارے سارے وہ ڈاکومنٹس بھیجے, انہوں نے لیٹر بھیجا اور ہم چلے گئے. پھر وہ اچھا وسکونسن اچھا لے کے اچھا گئے, شکاگو لے کے گئے, پھر وہ کافی جگہ گھمائے انہوں نے. پھر واپس ہم لوگ نیو یارک سے اچھا. پاکستان آئے. 2002 کی بات ہے. تو آپ کا جو کام ہے ٹرک آرٹسٹ کا, یہ ٹرک آرٹ کا کام آپ کا امریکہ میں آپ جو بتا رہے ہیں جگہ, اس کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں بھی مطلب آپ کا کام پہنچا ہے؟
آسٹریلیا جاپان اس کے آسٹریلیا کے ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ میں نے کام کیا 2014 میں. ہاں کلیکشن جو تھی وہ ٹرک آرٹ تھی اور تصویریں میری موجود ہیں اس پہ سب جگہ پہ. اور جاپان کے میگزین میں انٹرویو آ چکا ہے میرا, ادھر بھی کام پہنچ چکا ہے ہمارا, اور بھی آرٹسٹ وہاں پہ کام لے جا چکے ہیں. اور ہمارے پل پتری میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میرے ٹیم مختلف علاقوں کے لوگ ہیں, سب جاتے رہتے ہیں باہر, تو وہ بھی ساتھ کام کرتے ہیں. پھول پتی میری کمپنی کا نام ہے, سی ہوں اس کمپنی کا, علی سلمان صحیح. چند فاؤنڈر اس پھول پتی کے کمپنی کے. ہوں ہوں. تو ٹھیک پوری ٹھیک دنیا ٹھیک. میں کام پہنچ چکا ہے اخباری شکل میں, یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ انڈیا میں کام کرنے گیا تو وہاں کا باورچی تھا, بولا حیدر بھائی آپ کے آنے سے 4 دن پہلے ہی اسرائیل کا امبیسڈر آیا تھا, وہ آپ کے ٹرک لے کے گیا. اچھا. تو یہاں تک ٹھیک پہنچ ٹھیک. چکا ہے. ہاں تو اور کہاں تک ہو چکا ہے, کوئی چیز تو میں نے چھوڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ تو ایک اللہ معاف کرے چلیں, سمجھ لیں کہ کوئی چیز ٹرک آرٹسٹ چھوڑ رہا نہیں, بس چل ہی جا رہے ٹرک آرٹسٹ. نہیں, بہت میں اچھی نا بات ہے. مطلب مسافر میں جا رہا ہوں, آپ کا پچھلے ہفتے کام میں میں نے آپ کا گاڑا سڑایا تھا. آپ ہاں کا کام پہنچتا ہے پوری دنیا میں, تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے رنگ پہنچتے ہیں, پاکستان کی عزت ہوتی ہے, پاکستان کا بھی ایک نام ہوتا ہے. تو یقیناً آپ کی ہاں جہاں صحیح اپنے لیے بات عزت ہے. کما رہے ہیں, وہاں پاکستان کا نام بھی وہاں ہوتا ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے یہ آرٹسٹ ہیں, یا پاکستانی کلچر کو دکھاتے ہیں. اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لگانا لازمی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے بغیر تو ٹرک آرٹ جی جی ادھورا ہے, جی جی بالکل. سمجھ جی گئے جی نا. بالکل. اچھا, حیدر علی بھائی, آپ یہ بتائیے کہ جو ٹرک آرٹ ہے, اس میں کیا نئے لوگ, نوجوان جو بچے ہیں, کیا وہ دلچسپی لے رہے ہیں, اس کی طرف آ رہے ہیں, یہ کام کم ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا مطلب اس کام کا فیوچر ہے؟ دیکھیں 2 گھنٹے کر کے جو ہے نا اس کے بعد کرتے نہیں ہیں, دل خراب ہوتا ہے. ہم لوگ یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. 2 گھنٹے کرا دیا, 2 گھنٹے کرا دیا, اگر 2 گھنٹے والا کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم پیسے لیتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں آپ کو, تو اس کے پیسے چل کریں گے. تو ورنہ ہم لوگ چارج نہیں کرتے کبھی پیسے. ٹرکوں پہ اگر مستقل سیکھنے والے ہوتے ہیں نا, ہمارے شاگرد ماشاء اللہ اچھے سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں اور اچھا کھا پی رہے ہیں. اور باقی جو وہ آرٹ جو حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں چل رہے ہوتے, تو قدرت نے میرا ساتھ دیا. میں جب میں چھوٹا تھا تو موبائل بھی نہیں تھا, پی ٹی سی بھی ہمارے گھر پہ نہیں تھا, تو ہم برابر میں جا کے سنتے تھے کہ دبئی سے بھائی کا فون آئے گا. تو اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا. تو ایک میں سوشل میڈیا میں استعمال کر رہا ہوں بھرپور طریقے سے, اور میرے آگے آپ کہاں نہیں دیکھ سکتے, آپ ہر جگہ پہ ٹویٹر, لنکڈن, اور یہ مجھے کس نے بتایا, مجھے تو نہیں, میں گھر سے سیکھ کے تو نہیں آئی, یہ اللہ نے مجھے بتایا نا سارا. تو بالکل صحیح. ذہن میں ڈالا, اور بالکل میں ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے آپ جیسے دوست مل گئے, اللہ نے ہیلپ کیا, آپ جیسے اور بھی دوست مل گئے, انہوں نے مجھے بتاتے رہے, میں چلتا رہا, جی اور جی. ابھی تک چل رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اور رنگ بھی ساتھ اچھا ساتھ حیدر بھائی, پاکستان کے لے کے گھوم رہا ہوں. ہاں نہیں نہیں, بالکل بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. اچھا حیدر بھائی, یہ جو ٹرک مالکان ہیں, ٹرک کے جو مالک ہیں, وہ آپ ظاہر ہے کہ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے, آپ کے پاس آتے جی ہوں گے جی کہ ہم نے ٹرک پینٹ کروانا ہے, تو کیا وہ فرمائش کرتے ہیں جی کہ جی ہمارا ٹرک اس طرح پینٹ ہونا چاہیے, فلاں تصویر ہونی چاہیے, اس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے, یا ظاہری آپ بات اپنی ہے, مرضی ایسے سے پینٹ ہاں کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, پیسے دے رہے ہیں تو ارے بس کبھی آئیں اتفاق کو کراچی تو آپ کو ماحول دکھائیں اپنا, رہیں ساتھ تو پتہ چلے گا آپ کو. تو ایسے زبردست مزے ہوتے ہیں کہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ٹرک والے کو ماما آ جاتے, کوئی چاچا آ جاتے, سارے رشتے دار ہو گئے, پھول پتی والا آ گیا بھائی, سارے فرمائشیں لے کے آتے ہیں. یہ تو الگ اسٹائل ہی الگ ہے آرٹ کا. یہ وہ آرٹ کا اسٹائل ہے اس کو دنیا کی حکومتوں کے نہ توجہ کے باعث بن کے ناپید ہو گیا. یہ ہمارے پاکستان کے ٹرک آرٹسٹوں نے محنت کری, ہمارے سینئر, ہمارے فیملی ممبرز نے محنت کری, اور بھی لوگوں کے فیملی, یہ پرانے آرٹسٹ, ان کی بھی فیملی کی محنت ہے, ان کے بچے آج تک کام کر رہے ہیں. تو تب جا کے یہ اتنی محنت کے بعد آج آپ کے سامنے اتنا ٹرک آرٹ ہر جگہ پہ مشہور ہوا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری اور بھی فیملیز ہیں جو ٹرک آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹوں کی فیملیز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا مطلب آگے یہ جو ٹرک آرٹ پاکستان میں یہ آگے کی طرف جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے, زیادہ لوگ اس میں آ رہے ہیں, یا کم ہو رہا ہے؟ مطلب آپ کے خیال میں کم ہو رہا ہے یا اس نہیں, کا اس میں فیوچر برائٹ ہے؟ ٹرک آرٹ سے یہ ہے کہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے نوجوان بھی کما رہے ہیں اس میں, ڈیجیٹلائز تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں, اور
ماشاءاللہ یہ خوشی تھی کہ ڈیزائن نیٹ سے اٹھا کے لگاتے ہیں ماشاءاللہ، اور زبردست ایک طریقے سے پرچار کر رہے ہیں ٹرک آرٹ کا. مختلف ڈریس ڈیزائنر اپنے ڈریس پہ ہماری زینت بنا رہے پاکستان کی. جو بھی تو آپ نظر آ رہے تھے ٹرک آرٹ، مختلف فیشن شو ہمارے ٹرک آرٹ پہ ہوتے ہیں، اور شادی کی تھیمیں ہمارے ٹرک آرٹ پہ ہو رہی ہیں. مہندی کی جگہ ٹرک آرٹ بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح کی پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، اور دنیا بھر میں تو چل رہی تھی. جہاں پہ پھول پتی ٹیم کی اور آئی ایم کراچی کی توسط سے دنیا بھر کو، کراچی والوں کو پتہ چلا، پاکستان والوں کو پتہ چلا. منور ایئرپورٹ پہ محنت کری ٹرک آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے. اس پہ پورے ٹرک آرٹسٹ دنیا بھر کو منور علی سید نے جمع کیا، اور اس پہ ٹرک آرٹسٹوں کو پوری وال دے دی کہ بھائی بناؤ آپ. وہ وال بنا دی ٹرک آرٹسٹوں نے، پورے پاکستان ٹرک آرٹسٹوں نے بنائی. آپ نے اگر مختلف ٹرکوں کا کام بھی دیکھنا ہے تو آپ اسلام آباد پہ دیکھ سکتے ہیں. پورے پاکستان کے ٹرک آرٹسٹ پہ محنت کری ان لوگوں نے. ٹھیک. اچھا حیدر لیکن بھائی، ٹرک آرٹسٹوں جس کے طرح لیے آپ جگہ بتا رہے چاہیے ہیں، تھی. ٹرک آرٹسٹوں جی کو جس طرح ٹرک آرٹسٹوں کو 3 پیک پہ کام ملنا چاہیے تاکہ لوگ خوشحال ہوں، اور ڈائریکٹ کام ملنا چاہیے، بجائے اس کی کہ خوشحال ہوں، زیادہ 3 کام 4 ملنا چاہیے. پارٹیاں ہمیں آ کے وہ نہیں دیکھے نا بیچ میں ڈرگ اور پھر بھی آپ جاتے ہوئے بھی پھر بھی جیسے ایک فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے، تو پھر اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. اگر دنیا یہاں سکھا رہی ہے تو اس میں بالکل میرا صحیح. قصور ہے اگر میں اس کو سکھا رہا ہوں. میری تو روزی روٹی ہے، میں نے تو اسے کمانا ہے، کھانا ہے. بالکل صحیح. سمجھ گیا نا. تو دنیا بھر اچھا میں حیدر بھائی، اس طرح سے کام کر رہا ہے. جی جی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جی جی ٹرک آرٹسٹ جو ہیں مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں. پھول پتی کی ٹیم ہے جو کراچی میں کام کر رہی ہے، اور بھی مطلب ٹیمز ہوں گی، لوگ ہوں گے کافی سارے فیملیز کے. جی 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 تو یس بہت سارے پاکستان بہت کے سارے. کس کس شہر میں ٹرک آرٹسٹ زیادہ ہیں، یا کس کس شہر میں زیادہ کام ہو رہا ہے ٹرک آرٹ پہ؟ دیکھیں کراچی شروع سے ہی پورٹ سٹی رہا ہے ایک عرصے سے. باقی پاکستان ایک الگ سائڈ پہ اپنی اپنی اہمیت کا حامل ہے. ہر شہر پرانے قلعے ہیں، یہاں پہ ہر چیز ہے پاکستان میں. کراچی کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ پورٹ سٹی تھا، یہاں سے ٹرک آئی، یہاں سے پورے پاکستان میں پھیلے. تو اس میں جب یہاں سے ٹرک نکل کے آئے کہ پورے پاکستان میں چلے، تو لوگوں نے خالی ایک قوم کا شہر تو پاکستان میں نظر آیا. کراچی کا مطلب بھی پورا پاکستان میں آپ کو ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا بندہ یکجا ہو کے اور پرسکون طریقے سے یہاں پہ حالات کو دیکھتے ہوئے کراچی میں رہ رہا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے کراچی کی کہ یہاں سے یہ آرٹ ایک ٹرک آرٹ بولے گے تو ٹرک تو پہلے ظاہری بات ہے کراچی سے ہی ہے. تو یہاں سے پھر لیکن باقی شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے. مختلف لوگ آتے رہے تو لوگ کمانے کے لیے. باقی یار آپ پورا پاکستان گھوم رہے ہیں، آپ کو کراچی نظر آئے گا جگہ جگہ. آپ اندر گاؤں میں بھی جائیں گے آپ کو کراچی نظر آئے گا. کیوں نظر آئے گا؟ کیونکہ لوگ یہاں پہ کمانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے گاؤں ماشاء اللہ لگاتے ہیں. سمجھ گئے نا. تو اس طرح کی پورا کراچی نظر آ رہا ہے آپ کو ہر جگہ. تو ظاہری بات ہے یہاں پہ جی کماتے بالکل سیکھتے صحیح ہیں اور ہے. ماشاء اچھا. اللہ رہتے ہیں. پھر یہیں کے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو بہت سے لوگ یہیں نہیں جا سکتے اپنے ہاں. گاؤں، یاد رکھتے ساری عمر نہیں جا سکتے، اس سے لوگ پھنس جاتے بھی. جی جی. باقی اچھا شہروں حیدر میں بھی بھائی، ٹرکوں پہ ہم پنڈی میں کام ہوتا ہے، ٹرک. کراچی میں کام ہوتا ہے، ہاں ہاں. ساہیوال میں کام ہوتا ہے، نواب شاہ میں کام ہوتا ہے، حیدرآباد میں. آپ کشمیر تک چلے جائیں آپ کو ٹرک گاڑی نظر آئے گا اور دوسرا کوئی نظر نہیں آئے گا. تھر میں چلے جائیں آپ کو ٹرک کی خوبصورت نظر آئے گا اور دوسری کوئی چیزیں نظر نہیں آئے گی. آپ یعنی کہ قدرت تو ہے ہی خوبصورت، قدرت کی جو ہاں ہاں مناظر نظر آئیں گے وہ تو ہے خوبصورت. ایک اس ہاں کے ہاں. اندر ہمارا ایک ٹرک کلرفل آئے گا نا تو کم نہیں ہے، وہ ایک کلرفل انداز میں مور نظر آئے گا آپ کو سر میں. اپنی ہاں نہیں نہیں، آپ بہت کراچی. اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جب وہ رنگ بکھیرتے ہیں نا ٹرکوں پہ، تو ٹرک چاہے ریگستان سے گزر رہا ہو چاہے جنگل سے گزر رہا ہو، صحیح بات. تو آپ کے رنگ جو ہیں وہ رنگ ساتھ لے کے جی ہاں جی. گھومتے رہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ. ہاں تو آپ کا فن اس طرح سے اور پھر مطلب بہت پورے ملک میں گھومتا گھنگرو بھی چھن چھن کرتا نا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے. ہاں جب بالکل لیتا ایسے. ہے جب لیتا ہے پورے اچھا. ٹرک.
ہاں بالکل. حیدر بھائی آپ کا ماشاء اللہ سے بڑی اچھی مطلب پینٹنگز ہوتی ہیں, وہاں جانوروں کی تصویریں آپ بناتے ہیں, مختلف تصویریں آپ بناتے ہیں, اس پہ جملے بڑے زبردست لکھے ہوتے ہیں, مطلب پنجابی میں بھی لکھے ہوتے ہیں, بڑے ہٹ ہوتے ہیں اس پہ. بھائی مطلب میں جملے دیکھ رہا تھا کہ ایک جملے دو تو کتابیں چھپ زبردست تو چکی ہیں, ایک دو. تو ہوں کیا جملے لکھتے ہیں آپ صحیح بات. مطلب, اور کہاں سے لیتے ہیں, اسے بتائیے. جی ہم لوگ مل بیٹھ کے جب سارے ہوتے ہیں, سارے کبھی کبھی مختلف وقت میں مختلف نوعیت ہوتی ہے کہ کبھی ڈرائیور بول دیتا ہے کسی زمانے میں, کبھی کوئی گھر سے فرمائش آئی مالک لے کے آ جاتا ہے کہ میرے بچوں کے نام لکھو, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ساری. ایک گھر کا ماحول ہے پورا یہاں ہاں, پہ, فرمائشیں چل رہی ہوتی ٹھیک ہیں, ٹھیک ٹرک اڈے سب کی فرمائشیں سن کے اس کو خوش کر رہا ہوتا ہے, تو خوش وہی کر رہے ہوتے چلا ہیں. رہتا ہے اچھا, اس کو. جی ہاں جی ہاں ہاں جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جی, وہ اس میں تو کچھ اس طرح شعر کا بھی لکھے ماحول ہے. ہوتے تو ہیں نا بعض دفعہ, ہاں شعر شعر بھی لکھ وہ دیتے ہوتا یہ ہے کہ ہاں, تو اسی کو پوچھ پاچھ کے اور خود بھی پوچھ رہے تھے ہم, تو جو لکھتے ہیں وہی. کبھی دوست یار گاڑی والے آ جاتے ہیں تو پھر ہم مل کے بنا لیتے ہیں. کبھی کبھی مرزا غالب کے بھی کوئی لکھ دیتا ہے, کوئی ذرا پر لکھا ہے تو علامہ اقبال بھی لکھوا لیتا ہے, کوئی زیادہ ہی آ ہیں. گیا ہاں تو رومی وغیرہ پتہ نہیں کون کون سے لکھوا لے گا. تو آج تک ایسے تو کم ہی لکھنے کو ہیں, پرانے زمانے میں آ گئے ہوں گے. آج کل تو آتا ہاں تسی لنگ جاؤ ساڑی خیر ہے, منا بل ہوتی سوچ, ہاں مجھے چھوڑ اپنی سوچ, ٹھیک ہے نا. اب ہاں تو سندھی میں بھی ماشاء ہاں اللہ ہاں. ایک پہلے تو ہلچل ہی جو ہوتا تھا نا, اب تو پتہ نہیں کتنے آ گئے, وہ تو پڑھنے پڑیں گے دوبارہ سے. اچھا, تو بہت سارے شعر آ اگر گئے وہ ہیں, بہت جتنے, سارے مزہ ماشاء ہاں اللہ. اب بہت تو سارے ہیں, انگلش میں بہت بھی سارے, ایک بڑی اسپینش میں بھی لوگ کتاب. لکھواتے ہیں. اب تو ٹرک گاڑ خالی ہاں پاکستان تک محدود نہیں, اب تو اسپینش زبان بھی اس کے اندر آ انٹرنیشنل گئی ہو ہے. گئے. اور ٹھیک ہے, یو تو اچھا. آم موچو ایسے کر کے, آئی لو یو اس طرح کر کے وہ لکھواتے ہیں. اور ہوں. اپنے امیگو اس طرح کر کے, پتہ نہیں کیا کہ وہ لوگ اس میں اپنے کافی زبانیں اس میں لکھی جا چکی ہیں بھائی. جب جاپنیز لکھی جا چکی ہے, کیا کیا لکھا جا چکا ہے, میں تفصیل ہاں بتاؤں گا ہاں تو ہاں کافی صحیح. ٹائم لگ جائے گا. ہاں ٹائم لگ جائے گا. اچھا, آپ مطلب تصویریں بھی پینٹ کرتے ہیں, تو کس کس شخصیت کی تصویریں آپ پینٹ کر چکے ہیں, یا کس فرائش آتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کچھ ٹرکوں کے پیچھے عطا اللہ عیسیٰ خلوی کی تصویر ہوتی ہے, کہیں فوجیوں کی تصاویر ہوتی ہیں, ملالہ یوسف زئی کی میں نے تصویر دیکھی. اس طرح مطلب کیا لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ تصویر آپ بنا دیں؟ تو کون کون سی تصویریں آپ نے بنائی ہیں ٹرکوں پہ, کس کس شخصیت کی؟ دیکھیں, عطا اللہ صاحب تو ہماری سمجھ لیں کہ جیسے ٹرک روڈ کا بادشاہ ہے نا, اس طرح عطا اللہ صاحب بھی ہمارے بادشاہ ہے, اور ہمارے پاکستان کی آواز ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں بالکل. ہم ٹرک آرٹسٹ پاکستان کا رنگ ہے, تو وہ پاکستان کی آواز ہے. سارے ہمارے گلوکار پاکستان کی آوازیں پھیل رہی ہیں, چل رہی ہیں. تو اللہ صاحب تو سارے فہرست ٹرک آرٹ میں, تو تصویروں کے مقابلے میں اگر کیا جائے تو ٹھیک ہے. اور ان کے مد مقابل جو چل رہی ہیں وہ انڈیا کی ممتا کلکرنی چل رہی ہیں. میں ووٹنگ کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. تو اور چل رہی ہے, کافی عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس کا بھی بہت کم ہو چکا ہے اسٹائل. اور اس کے بعد وہ پہلے سے دوسرا ہی تیسرا کہنا پڑے گا, بلکہ تیسرا نمبر لانے کے لیے ممتا کلکرنی زیادہ بن چکی ہے. محترمہ کیا ایک اپنے لیول میں آ رہے, ان کے لیے تو خیر قابل احترام تصویر ایک بڑے ادب سے آرٹسٹ بناتے ہیں. سب کی تصویریں ادب سے بناتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ہیرو ہیں, اور دنیا بھر کی تصویریں بھی اچھی بناتے ہیں. یہ ہمارے لیڈی ڈیانا, پرنسس ڈیانا ہے ہماری, اس طرح بولتے ہیں ہم لوگ. ہم تو ان کے سب کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہانی ہوتی ہے ہماری. تو بھائی وہ سردار دیکھے, نواب اکبر بھٹی کی ہم نے تصویر بناتے ہیں, ہم لوگ بناتے ہیں. عطا اللہ مینگل صاحب کی بناتے ہیں, ثناء اللہ زہری صاحب کی ہم نے بنائی ہے, بڑی بڑی بنائی ہیں گاڑیاں. اور اپنا جو اختر مینگل صاحب آج کل سندھی ٹوپی جو اس طرح پہنی ہوتی ہے, کوئٹہ والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے انہوں نے, تو وہ ان کی تصویر بھی زیادہ بنتی ہے. اور ایک بہت سارے نام ہیں ہمارے سرداروں کی بھی ہیں, اور ہمارے پولیٹیشنس کی بھی ہیں, اور لوگ محبت سے جس سے کرتے ہیں اس کی وہ تصویر بنواتے ہیں. پرانے وقتوں میں صدام حسین کی بھی بنی ہے. ہاں ہمارے جو عراق کے جو ہاں پاور ماشاء اللہ, ان کو دوسری کی بنی ہے, اپنا ایک اسامہ بن لادن کی بھی لوگوں نے بنوائی ہے. جو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بنواتے ہیں, اس میں اس کا حق بنتا ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. اور میسیج بھی سب اپنا اپنا میسیج دے رہے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر
سوشل میڈیا کی طرف آئے ہوئے، تو ٹرک آرٹ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ٹرک آرٹسٹ بھی سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کرنے لگے، اور اس پہ وہ پھر اس کا ایک الگ لگتا ہے کہ رو میں جائے گا ہمارا ٹرک آرٹ، انشاءاللہ اور بلندیوں پہ جائے گا ہمارا ٹرک آرٹ۔ جی 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 بالکل، اللہ کرے کہ اور آپ کو ترقی ملے۔ اچھا، آپ کی آواز میں ڈسٹربنس آ رہی ہے تھوڑی سی حیدر علی، آپ کی آواز میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔ ہوتے ہیں نا، اس لیے شاید 35 منٹ 25 منٹ کا بولا تھا نا آپ نے، نہیں 30 منٹ کا بولا تھا۔ جی اور اچھا بس آخری ایک دو باتیں رہ گئی ہیں کہ جارج فلائیڈ کو آپ نے مطلب اپنی پینٹ کیا ہے، اور ایک بہت اچھا پیغام آپ نے دیا، ایک پیار کا، محبت کا، اور دنیا سے نفرت ختم کرنے کا۔ تو یہ کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے جارج فلائیڈ کی مطلب اس کو پینٹ کرنا ہے اپنے گھر میں؟ یار کورونا کی وجہ سے گھر پہ فارغ بیٹھے، ہم لوگ فارغ زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں، اگر آپ فارغ بیٹھتے نا تو ہم لوگ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں ایسے دوستوں سے گپ شپ لگانے۔ تو اب نہ تو دوست ہے اور نہ کام ہے، تو میں گھر پہ مختلف کی پینٹنگ دیوانوں پہ کینوس بہت سارے تو بنا رہتا تھا، تو میں نے ایک دل میں ہی کیا میں اس کی تصویر بنا کے اپنے دوستوں کو بھیجوں گا جو میرے دوست ہیں، تو وہ اس کو لگائیں گے اپنے فیس بک پہ، اور میں ان سے کہوں گا فیس بک پہ لگاؤ تاکہ پاکستان کا اچھی پیغام سب کو یکجہتی کر رہا ہے اکوالٹی کی۔ تو یہ میری سوچ تھی، تو میں نے سب کو اس کی تصویر جیسے پہلی میڈیا والوں نے اتنا اس کو مشورے سے کیا، اس کو سارے ایسے ایسے دوست کوئی آیا بولتا ہے تو میں نے آپ کو 2-3 منٹ انٹرویو کیا، بولتا ہے میں نے آپ کو 2-4 منٹ انٹرویو کیا، کوئی بولتا 5 منٹ کیا، بولتا میں نے جیومیٹری میں آپ کو بنائی۔ تو ایسے پرانے اللہ نے جارج فلڈ کی وجہ سے پرانے دوست بھی ملا دیے، یہ بہانہ قدرتی طور پہ اللہ نے ذہن میں ڈالا تھا، شاید اس میں کوئی بہتری ہوتی اس کی، وہ رب ہی جانتا ہے کہ کیا میرے جی جی نہیں درگی، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، اور یقیناً پوری دنیا میں لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس تصویر پہ بھی بہت اچھے پیغامات لکھے ہیں، نہ گوروں کی نہ کالوں کی، یہ دنیا ہے دل والوں کی، اور میرا کالا ہے دلدار، یہ بھی آپ نے لکھا ہوا تھا۔ ایکوالٹی اور جسٹس، انصاف کی بھی بات کی آپ نے، بلیک لائیوز میٹر بھی آپ نے لکھا ہے، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا ہے۔ تو جاتے جاتے آپ کوئی اور پیغام دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، شاید نیٹ کا مسئلہ تھا۔ کوئی آخری بات آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کسی سے، نئے آنے والوں کو یا لوگوں کو، سننے والوں بس یہ کہ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ جب تک یکجہت ہوں گے نا، ہم لوگ جب تک جو ہمارے ظلم ہو رہے ہیں قبائلی علاقوں میں ظلم ہو رہے ہیں، اور جو بلوچستان میں ظلم ہو رہے ہیں، ان کے بھی ہم کب تک بچپن سے یقین کرے دیکھتے ہمارا دکھ ہوتا ہے، بول سکتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں کیا ہمارے پرانے زمانے پرانے بھی آرٹسٹوں نے دکھائی ہے اپنی آرٹ کی شکل میں خوبصورت طریقے سے جنگ 65 کی جنگ دکھائی ہے، کافی چیزیں دکھائی ہیں، لیکن میڈیا کی یہ ہوا کہ ایک کوریج جیسے سب جگہ ہوتی ہے، تو میڈیا کا کام ہے یہ، وہ میڈیا دکھا رہا ہے اچھی طرح کہ کون سی جگہ پہ کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ اگر میڈیا نہیں دکھاتا تو ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چل ہوتا کہ بلوچستان کی حالت کیا ہے اور کشمیر کی حالت کیا ہوئی ہے۔ تو یہ میں بھی پاکستان ہوں، میں اپنے رنگوں کے ذریعے جیسے کوشش ہوتی ہے میں وہ کرتا ہوں۔ ہمارے ٹرک آرٹسٹ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کافی محنت کی ہے ان لوگوں نے، اور ان کے لیے بھی میں نے بات کرنی ہے، ظاہری بات ہے، دھوپ میں بیچارے اتنا کام کرتے ہیں، میں نے تو یہ بات کرنی ہے کہ میرے ٹرک آرٹسٹوں کے لیے کو اچھا ہو جائے۔ اگر ہم ایک دفعہ اچھے ہو گئے نا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اور برائے مہربانی، یہ ہمارے میں درد ہے، کشمیر کا درد ہے، فلسطین کا درد ہے، اپنا قبائلی علاقے والوں کا، پشتون ہو یا پختون ہو، کوئٹہ کے ہوں یا پشین کے ہوں، چمن کے لوگ ہوں، ہمارے سب رنگ ہیں ہمارے ٹرک، ہم وہاں تک ٹرک بنا کے آئے، ساری عمر ہم لوگ باجوڑ وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے رہے، میاں والی کے لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے رہے، تو ہمیں درد ہے کہ بیچارے کسی کی یہاں پہ ماں مر جاتی، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، کسی کا باپ، دکھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا، لیکن جاری کہ اللہ نے کام دیا ہوئے تو میرا ذرا فوکس زیادہ ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں زیادہ بات کر لیتا ہوں۔
اگر میرے سے کہیں کوئی کسی کو بری لگی ہو میری بات، کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام اصل میں قدرت نے مجھے یہ رنگوں کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا تو میں ٹرک آرٹسٹ بن گیا، ورنہ پتہ نہیں میں حیدر علی بہتر جانتا۔ حیدر علی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. خدا کرے کہ آپ اسی طرح پینٹنگ بناتے رہیں اچھی اچھی. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ درد دل بھی رکھتے ہیں کہ ایک اگر ظلم ہوا ہے کسی شخص پہ تو اپنی پینٹنگ کے ذریعے آپ نے وہ ظلم جو ہے اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی سن رہا تھا ایک انٹرویو میں آپ بتا رہے تھے کہ تمام جو لوگ ہیں، تمام رنگوں کے جو لوگ ہیں وہ میرے اس ٹرے میں پڑے ہوئے رنگوں کی طرح ہیں، یہاں سے اگر ایک بھی رنگ نکال لیا جائے تو جو ٹرے ہے کلرز کی وہ نامکمل ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ دنیا کے سب انسان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، آنر کی انہیں آنر دینی چاہیے، انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے. جی جی بالکل. تو آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا میسج دیا دنیا کو. اسی طرح آپ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں، اپنا نام روشن کرتے رہیں. خدا آپ کو بہت ترقی دے. آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ یوٹیوب پہ بھی میرے بارے میں سرچ کریں اور دیکھیں، ٹرک آرٹ کے بارے میں سرچ کریں، دیکھیں، لائک کریں، جی سبسکرائب جی کریں جہاں جہاں آپ کو ٹرک آرٹ نظر آئے سب کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ جی ٹرک جی آرٹ جی ایک اور بلندی سطح پہ پہنچ سکے. جی جی میں بھی سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر حیدر علی صاحب کا آپ نے کام دیکھنا ہو تو آپ ان کی فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے یوٹیوب پہ جا کے حیدر علی ٹرک آرٹ لکھیں تو وہاں ان کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے انٹرویوز، ان کی باتیں سن سکتے ہیں. اور ٹرک آرٹ کو آپ آنر دیجیے، رسپیکٹ دیجیے. ٹرک جو آرٹسٹ ہیں ان کو عزت دیجیے تاکہ ہمارا یہ جو کلچر ہے پاکستان کا یہ باقی رہے اور پوری دنیا میں اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. حیدر علی آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا.